السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الدرس العاشر: سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. ما زاد عن واحدة في تصبيح الركوع والسجود، ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، جعل الراس حياء الظهر في الركوع، مجافات العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. العاشر: التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. 11: الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، وتحريكها عند الدعاء. 12: الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. 13 الدعاء في التشهد الأخير. 14 الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء. 15 الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. 16 قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد في السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. انتهى كلامه رحمه الله. سمجھ میں آیا؟ نہیں؟ ارے مثلا سمجھ میں آیا تو آگے کا سبق پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. انگلش میں پڑھتا ہوں میں. Belief in the angels. Angels are creatures that are unseen by us who worship Allah. They do not have any of the traits of divinity or lordship. Allah created them for pure light and gave them the inflexible and innate inclination to always obey Him. They have great powers to execute whatever they are commanded.
سمجھ میں آیا؟ اردو جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھو تو افطار کرو. مسلمانوں کی زندگی کے بہت سے مسائل قمری مہینوں سے اس طرح منسلک ہے کہ رؤیت ہلال کا اہتمام کیے بغیر ان کی صحیح ادائیگی مشکل ہے. سمجھ میں آیا؟ 3 زبان پڑھے, عربی سیکھی, اچھی زبان ہے, اللہ تعالیٰ سمجھ. انگلش سمجھ میں آیا ہوگا, بعض بولے 1-2 شاید نہیں سمجھ میں آیا. ابھی جو پڑھا میں اینجلس کے بارے میں, بلیف ان دا اینجل, سمجھ میں آیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زبان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں سمجھ میں آئے بغیر ترجمہ کے. سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے. اب تک کتنے روزے رکھ لیے ہم نے اس سال کے؟ 8. پچھلے جمعہ سے پہلا روزہ شروع ہوا تھا, آج پھر اگلا جمعہ آ گیا الحمدللہ. رمضان کا یہ دوسرا جمعہ آج ہو چکا الحمدللہ. 8 روزے ہم نے رکھے, بہت ساری نمازیں پڑھی انشاءاللہ, بہت سارا قرآن پڑھا انشاءاللہ, تراویح پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو, عبادتوں کو قبول فرما لے, آمین. کیونکہ اصل چیز قبولیت ہے, اسی لیے سلف صالحین اس بات کی فکر زیادہ کرتے تھے کہ کیسے میرا عمل قبول ہوگا. آج کا مسلمان اس بات کی فکر زیادہ کرتا ہے کہ میں کتنا زیادہ عمل کروں. وہاں حال یہ تھا سلف صالحین کا, کتنا سے زیادہ کیسے کی فکر ہوتی تھی, کم نہیں کیف کی طرف. تو کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے انما یتقبل اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اسی لیے ان کی فکر تھی, اسی لیے رمضان کی عبادتوں کے لیے وہ قبولیت کے لیے 6 مہینے دعا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کیسے ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں. قبولیت کی 2 شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں, ایک اخلاص ہے, دوسری اتباع ہے. اگر میری اور آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے خالص اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کریں کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. قبل اس کے کہ میں سلسلہ آگے بڑھاؤں, ذمہ داران مسجد نے آپ کی خدمت میں 8 انعامات رکھے ہیں, 4 اردو کے انعامات, 4 انگریزی کے انعامات. تو 8 اس کا مطلب 8 سوالات. تو میں 8 سوالات کروں گا, جو جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو اردو یا انگریزی کی کتاب بطور انعام دی جائے گی. ٹھیک ہے. ہم نے اس کتاب کو شروع کیا جمعرات, پچھلے جمعرات, کل والا نہیں, پچھلے جمعرات کو پہلا درس تھا اور اب تک دروس چل رہے ہیں جس میں ہم نے اس کتاب میں توحید کی بہت اہم باتیں پڑھی اور فقہی مسائل میں ہم ہیں. تو توحید میں بہت ساری چیزیں پڑھی گئی ہیں. میں توحید سے کچھ سوالات کروں گا اور فقہ سے کچھ سوالات کروں گا. توحید سے میرا پہلا سوال یہ ہے, اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جہاں تک محمد الرسول اللہ کا تعلق تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس کے 4 مطلب ہوتے ہیں, اس کا تقاضا 4 ہے. وہ 4 کیا ہیں بتائیے, انعام لے کے جائیے. امتحان ابھی آنے والا ہے, یہ تو ایسے ہی ہے سر. جی اٹھیے. ایکسلنٹ انگلش, ممتاز. آ جائیے. اردو انگلش رؤیت ہلال ایک ہے, اور دا ایکسپلینیشن آف دا فنڈامنٹلس آف اسلامک بلیف, یہ ہونا, یہ ہونا انگلش اردو. بہت اچھا, اللہ جزائے خیر دے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے توحید کی کتنی قسمیں اور وہ کیا ہیں؟ شرک آپ آتے ہیں, شرک اکبر, شرک اصغر, شرک خفی. ٹھہریے,
ہاتھ اور اٹھا، اس کا مطلب جواب صحیح نہیں ہے. آپ آئیے، میں توحید کی قسمیں پوچھا بھائی، سب سے سامنے آپ. کوئی بات ہے، بیٹھیے. انگلش اردو؟ انگلش. بیٹھیے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جی آپ بیٹھا، اٹھو بیٹا. ہاتھ چھوڑیے، ہاتھ مت. آئیے. انگلش اردو؟ انگلش. بیٹھیے. کون تین قسم کی شرک کی ایک ایک مثال دیں گے؟ شرک اکبر کی ایک مثال ہونا، شرک اصغر کی ایک مثال ہونا، شرک خفی کی ایک مثال ہونا. جی عبد الحسین. مثال شرک اکبر کی مثال. مردے کو معبود مانا. مثال دیجیے. وہی عبادت، وہی مثال چاہیے اسے. نماز غیر اللہ کے لیے پڑھنا، ٹھیک ہے. شرک اصغر کی مثال ریاکاری. شرک خفی کی مثال پتہ نہیں. خوبصورت بنائیں گے. انگلش اردو؟ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں. اس دعا کی وضاحت چاہیے. خالی دعا یہ مانگتے بلکہ نہیں، وضاحت بھی. اٹھیے. شاباش. نہیں بس 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 یہی دعا ہے. نہیں واہ، ایسا کریں گے؟ خدمت کرتے بولے تھے نہیں آپ؟ چلو جدہ. ہر قسم کی تعریف سب اللہ کے لیے ہے. یہ دعا ہم مانگتے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. مسئلہ ہے. ہاں جی بھائی. کس چیز کی دعا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی. صحیح ہے. اب اس کی وضاحت کر دیجیے ذرا. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہاں ٹھیک ہے. تو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ نا. تو کوئی بھی راستہ یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ اور ان کے صحابہ سلف صالح. جی انعام آپ کا پکا ہے. ٹھہر کے رہیے آپ. انعام کے بغیر بولنا ہے کیونکہ انہوں نے شروع کر دیا. عادت دے دی پورا، آدھے سے زیادہ جواب دے دیا. انعام یافتہ لوگ جو ہیں نا ان کے راستہ. جی انگلش اردو؟ تمام تعریف سب اللہ کے لیے. دعا نہیں ہے، تعریف ہے. بیٹھی. اس کے بعد سوال سمجھیے اور جواب اچھی طریقے سے دیجیے. اگر کوئی انسان تعویذ گلے میں لٹکائے، آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے کیا کیا؟ جواب پورا چاہیے تو یہ کتاب ملے گی، ورنہ نہیں. جی آپ بولیے. جواب پورا چاہیے. اٹھیے. اگر ایک آدمی یا عورت گھر میں تعویذ لٹکائے تو ہم کیا بولیں گے ان کو؟ کیا کیے وہ؟ ہاں تو بتائیے، اس کی وضاحت کیجیے. آپ جو سمجھے وہ مجھے سمجھائیے. آپ بہت صحیح. آئیے. انگلش اردو؟ انگلش آخری. اب انگلش نہیں پوچھنا کوئی، اردو ہے خالی. ٹھیک ہے. نہیں آئے تو گھر میں تو چلیے. اس کے بعد ہم نے جو ہے نماز کے ارکان آپ کے سامنے پیش کیے تھے. ان میں سے کوئی دو رکن بتائیے. جی دوسرا؟ نماز کا ارکان ہے یہ. خیریے ویسی جو استطاعت رکھتا نماز پڑھنے کی وہ، اور دوسرا مطلب کیا کرنا انہیں؟ جو استطاعت رکھتا کھڑ کے پڑھ سکتا. ہاں انہیں کھڑ کے پڑھنا. ہاں ہلو پڑھنا. آپ سمجھ گئے؟ ہاں اطمینان سے پڑھنا ہو رہا ہے. جو آپ جو بولے وہ شرطیں ہیں. اردو آتی ہے؟ آخری سوال.
نماز میں اگر ہم اپنے لیے دعا کرنا چاہیں، کیا ہے بھائی انور؟ اچھا، نماز میں اگر اپنے لیے ہم دعا کرنا چاہیں تو کس وقت کر سکتے ہیں؟ پیچھے، ہاں بھائی پیچھے، صحیح بات ہے. وہ آخری میں جو ہاتھ اٹھائے اٹھو بھائی، ماشاء اللہ. آخری میں، تشہد کے آخر میں، سلام پھیرنے سے پہلے آ جائیے. ہاتھ خالی خالی ممنوع ہے سخت. انگلش میں سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہم انشاءاللہ. 10واں سبق سنن الصلاۃ. دیکھیے اب تک نماز فقہ میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ بغیر انعام کے بتائیے. چلیے، ضروری نہیں ہر چیز کا انعام ہونا. فقہ میں کیا کیا پڑھے اب تک؟ ٹاپکس فقہ کے. توحید میں تو جو چیزیں پڑھے، فقہ میں کیا پڑھے؟ بولتے جاؤ جلدی، اٹھو اٹھو. نماز کی شرطیں، نماز کے رکن نہیں، نماز کے ارکان. اچھی اردو بولنا. واجبات نماز، کیا اردو ہے. نماز کی شروط، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اور تشہد کا طریقہ، تشہد میں جو پڑھنا، اس کے بعد درود جو پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ پڑھ لیے. اب ہم چوتھا پڑھیں گے اس میں، وہ ہے نماز کی سنتیں. اور اس کے بعد پڑھیں گے نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی. بہت اہم ہے. نماز کی سنتیں بہت زیادہ ہیں. نماز کی سنتیں بہت زیادہ ہیں، محدود نہیں کیا انہوں نے. ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ. سنیے. سب سے پہلے استفتاح. کیا مطلب؟ دعائے استفتاح. نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہو؟ ثنا بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سنت ہے نماز کی. اور وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. ثنا یاد ہے؟ سنو. بہت اچھے بیٹی، یہ صحیح ثنا ہے. بعض لوگ ایک ایسا، بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں، عورتیں بھی غور سے سنیں، مسئلے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ. ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، صحیح ہیں؟ پڑھتے ہیں بعض لوگ نماز میں ثنا. ثنا بولتے ہو بھی؟ ہاں ثنا ہے. وہ تو ثنا ہے نا، تعریف. ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، نہیں ثنا نہیں، سبحانک اللہم سے شروع ہے. اسی طریقے سے اور بھی دعا آئی، اللہم باعد بینی و بین خطایا. یہ دعا جو نماز میں شروع میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سنت ہے. یہ نماز کی کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جو نماز کی سنت ہے، جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھنا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ جو مصنف کتاب، وہ لکھے ہیں فوق الصدر، سینے پر. آپ متفق ہیں؟ اچھا بولے وہاں باندھنا ہاتھ. نماز میں ہاتھ باندھنا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ نماز میں دائنا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر رکھ کر جب کھڑے رہتے تب سینے پر باندھنا. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلیلیں ملتی ہیں. اب وقت کا خیال رکھتے ہوئے دیکھیے، نماز میں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے دنیا میں، کس ہے؟ دنیا میرے کو دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ سب؟ دیکھو اچھا، ٹھہر کے یا بیٹھ کے؟ نماز میں جو ہاتھ باندھتے دنیا میں لوگ، وہ کتنی قسم کا ہاتھ باندھتے ہیں؟ آؤ، ہر سوال کا جواب نہیں، ختم سوالات. اب نماز میں جو ہاتھ باندھتے دنیا میں لوگ وہ ایسے ہیں. بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر سینے پر باندھتے ہیں، اور وہ بھی دو طریقے سے باندھتے ہیں. ایک کلائی کو کلائی پر رکھتے ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کی دو قسمیں، ایک کلائی پر، ایک کلائی بائیں کلائی پر دائیں کلائی کو رکھتے ہیں ایسے. اور دوسرا طریقہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یہ ہاتھ یہاں ایسے رکھتے ہیں. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. یہ پہلی قسم کے وہ لوگ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، دو قسم کے طریقے سے. نمبر دو، بعض لوگ پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں. اس پر بطن، سٹمک، پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں. کتنی قسم ہو گئی؟ دو. ٹھیک ہے؟ نمبر تین، ناف پر باندھتے ہیں بعض لوگ. اس پر ناف پر باندھتے ہیں. نمبر چار، ناف کے نیچے باندھتے ہیں بالکل. یہ کتنی قسم ہو گئی؟ چار. بعض لوگ دل پر باندھتے ہیں. جی کتنی قسم ہو گئی؟ پانچ. اور ایک قسم ہے باندھتش نہیں،
نہ سینے پہ، نہ پیٹ پہ، نہ ناف پہ، نہ ناف کے نیچے، نہ دل پہ، چھوڑ کے سینے پر باندھنے والے ہاتھ دلیل دیتے ہیں ابن خزیمہ کی اور بخاری میں بھی، جس میں لفظ تو نہیں ہے، اشارہ ہے، لیکن اشارتاً ثابت ہے صحیح احادیث کی حدیثیں موجود ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ان کی دلیل ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے، تمام صحابہ نے بھی اسی باندھا ہے، دلیل حدیث ملتی ہے۔ بخاری میں جو حدیث آئی ہے اس میں رائٹ ذرا لیفٹ ذرا پر رکھتے تھے، کہاں رکھتے تھے یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا سینہ ہی آتا ہے۔ ذرا کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کو، یہ کیا ہے؟ پورا ذرا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا یہاں سے یہاں تک، یہ بخاری کے الفاظ، تو یہ کہاں آتا؟ ہاتھ سینے پہ آتا، ٹھیک ہے۔ بعض دوسری حدیثوں میں لفظ آیا ہے، کیا لفظ؟ صدر کا لفظ، سینے پر ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے، ان کی وہ دلیل ہے۔ جو پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں، وہ پیٹ پر ہاتھ باندھنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، دلیل نہیں، وہ سینے پر ہی باندھتے ہیں، وہ سستی کاہلی میں ہاتھ نیچے آ جاتا تھوڑا، یہ ہو سکتا، یعنی تو وہ سمجھتے ہیں کہ نیچے ہاتھ باندھنا ہے، جو بعض ناف کے نیچے کی جو دلیل ملتی ہے، لیکن دلیل صحیح ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ناف پر باندھتے ہیں یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ان کی کچھ دلیلیں ہیں جو ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اس میں سے ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ داہنی کلائی کو بائیں کلائی پر دائیں کلائی کو، صحیح کہہ رہا تھا میں، دائیں کلائی کو بائیں کلائی پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے۔ تو یہ بعض حدیثیں آئی ہیں، ان کی دلیل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے حدیثیں جو ان کی دلیل ہے؟ نہیں، جب ان حدیثوں کی تکمیل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جھگڑنے کا، کرنے کا، صحیح ہے تو باندھیں گے، صحیح نہیں ہے تو چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، ثابت ہے، کنفرم ہے تو باندھیں گے، نہیں باندھا ہے تو چھوڑ دیں گے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے نا بھائی۔ نمک سے روزہ کھولنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھولے تو کھولیں گے، نہیں کھجور سے کھولے تو کھجور سے، کچھ لوگ کھجور سے، کچھ لوگ نمک سے کھولتے ہیں، کس سے حدیث میں دیکھے، تحقیق کیے تو پتا چلا کہ بھائی نمک کا ذکر نہیں ہے۔ کس سے کھولے؟ پیارے نبی افطار روزہ کھجور سے، ہم بھی کھجور سے کھولیں گے، مسئلہ لڑائی کو جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو ہے مسالک پائے جاتے ہیں، آپ کو معلوم دنیا میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے طریقے پر عمل کرنے والے، تو عام طور پر جو ہے جو احناف بھائی ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مطلب ان کے فالوورز ہیں، وہ عام طور پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یا ناف پر باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں بڑے نرمی کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ایک عالم گزرے، ایک مجتہد گزرے، اس کا کوئی انکار نہیں، اللہ جزائے خیر دے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی پیاری بات ہے، آپ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ میرا مسلک ہے۔ کیا بولے امام حنیفہ رحمۃ اللہ؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میری بات کسی حدیث کے خلاف نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو، اگر میری بات کسی صحابی کے بات کے خلاف نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ لہذا طریقہ ناف کے نیچے باندھنے کا جو حنفی مسلک میں چلا آ رہا ہے، بقول امام کے حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور حدیث سے ثابت جو طریقہ ہے وہ سینے کا طریقہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا۔ غور کیجئے میرے ساتھ، آپ ایک منٹ، ہاں نہیں ایک منٹ نہیں، آپ بولیے مت، معذرت ہے سر۔ جو حدیثیں ناف کے نیچے باندھنے کی آئی ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں، نہیں درس منع ہے، درس میں بیٹھیے، ایک منٹ ٹھہریے، آپ کو دلیلیں چاہیے، حدیث ضعیف ہے یہ چاہیے، ملیے واپس، ابھی ہم کو درس دینا ہے، سننا نماز کی سنتیں پڑھانا ہے، دیکھیے ایسے بیچ میں بولنا منع ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہم صحیح بولیں غلط بولیں، بیچ میں بولنا منع ہے، ارے بھائی ٹھہریے نا، آپ کو چاہیے نا ناف، جی علی دیکھیے ایک منٹ، آپ کو دلیل چاہیے، ہم دلیل دیں گے انشاءاللہ، آپ کو دلیل چاہیے دلیل دے دیجیے، بات کو مت روکیں، اللہ جزائے خیر ہے، آپ کو نہیں سب کو بتائیں گے، معلوم ہے بچوں کو، پورا درس سن لیجیے آپ پہلے۔ تو کسی کو ایک منٹ، کسی کو بھائی دیکھیے مسجد کا ادب کرتے ہوئے، کسی کو بھی کوئی اشکال ہو، اور یہ درس آج پہلا درس نہیں چل رہا ہے، پچھلے جمعرات سے چل رہا ہے، لوگ ٹائم لے رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں مختلف قسم کے، ان کو مسائل کا جواب دیا جا رہا ہے اس مسجد، لہٰذا جیسے آپ کو بھی ہے تو آپ بعد میں ہم سے ملیے، آپ کو پوری تفصیلی جواب آپ کو دیا جائے،
کیونکہ آپ کو اشکال ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وضاحت ہمیں چاہیے، وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے، وجہ کیا ہے ضعیف ہونے کی، کون راوی ضعیف ہے، کیا سند کا مسئلہ ہے، متن کا مسئلہ ہے، یہ سب سمجھنے والی چیز ہے، وقت طلب چیز ہے، آپ کو پورا اطمینان بخش سیٹسفائی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات اس سے پہلے بھی حالانکہ ہو رہا ہے، کسی بھی بھائی کو، کسی بھی بہن کو ہم جو درس میں چیزیں بتا رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ان کو ڈاؤٹس ہیں، شک ہے، یا سمجھ میں نہیں ہے، ایک چیز واضح نہیں ہوئی ہے، ہم موجود ہیں یہاں پر، شہر میں موجود ہیں، نمبر ہیں، عطا ہے، پتہ ہے، آپ آئیے، وقت لیجئے، ملیے، پوری چیز کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ چیز صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ چیز غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ پیش کر دی جائیں۔ تو ناف کے نیچے میں بتا رہا تھا امام ابو حنیفہ، بات میری وہاں رکی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ اگر میری بات کسی صحیح حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر میری بات کسی صحابی کے بات کے خلاف ہے تو بھی اس کو چھوڑ دو، یہ امام ابو حنیفہ۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں ملتا ہے جو امام کے قول کے خلاف ہم کو ملتا ہے، تو ہم امام کی بات پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو لے لیں گے اور امام کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے الا یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ان سے بادشاہ نے ایک فتویٰ طلب کیا، اور وہ بھی زبردستی طلاق دینے کا فتویٰ، زبردستی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ طلاق ہو جاتی ہے، آپ یہ فتویٰ دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے انکار کیا کہ میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا، اس سے طلاق ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ شل ہوئے، وہ ہاتھ اٹھا کر نماز نہیں پڑھتے تھے، مطلب بات کر نہیں پڑھ سکتے تھے اس ظلم کی وجہ سے، لہٰذا ان کو ویسے دیکھا گیا اور اسی پر عمل ہوا ہے۔ ایک آخری طریقہ میں نے بتایا، آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے ٹھہر کر مجھے، کہ دل پر ہاتھ باندھنا، ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، تو یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے قرآن ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ سن لو اللہ کی یاد سے یا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو دل یہاں ہے اور ذکر نماز ہے، تو انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ یہاں باندھنا ہے۔ سوڈان وغیرہ میں اس قسم کا عمل ہوتا ہے بعض مسلمانوں کا، لہٰذا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ہاتھ باندھنے کا صحیح تھا باندھنا، یہ 5 طریقے جو ہم نے بیان کیے، چھوڑنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، پیٹ پر ہاتھ باندھنا، ناف پر ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ان سب طریقوں کی جب تحقیق آپ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ صحیح طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ باقی جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ناف پر باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، دل پر باندھنا یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب میں نے بتا دیا، ان کو تو ان کا مسئلہ بتاؤں گا، اس کے علاوہ بھی کسی کو دلیل، جیسے میں نے حضرت علی کی ایک حدیث پیش کی جو وہ دلیل دیتے ہیں، ایسے اور بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن وہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیسے ہیں؟ جن کو بھی تفصیل چاہیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، آئیے، ٹائم لیجئے، پورا مفصل اطمینان بخش، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں سیٹسفائی جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں درس ہے، ایک ایک مسائل کی وضاحت میں جائیں گے تو جو کتاب پڑھانی ہے ہمیں، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، پورا نہیں ہوگا۔ تفصیل میں اگر جائیں، کیونکہ وہ حدیث ضعیف ہے، کہاں ضعیف ہے، کس نے ضعیف قرار دیا، کیوں ضعیف ہے، یہ سب بیٹھ کر سمجھانے والی چیزیں ہیں، لہٰذا بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کو سمجھنا ہو تفصیلی طور پر کوئی موضوع، چاہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، بھی میں رفع الدین پر بھی آ رہا ہوں، میں کوئی بھی موضوع آپ کو سمجھنا ہو تو آپ تشریف لائیے، میں نہیں، میرے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام شہر میں موجود ہیں، طلبہ شہر میں موجود ہیں، طالب علم شہر میں موجود ہیں، جو آپ کو مدلل سیٹسفائی جواب دیا جائے گا احادیث کی روشنی میں، ائمہ اکرام رحمہم اللہ کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا تھا۔ پہلا کیا ہے؟ ثنا پڑھنا نماز میں، یہ نماز کی سنتوں میں سے دوسری سنت ہاتھ باندھنا ہے، اور تیسرا جو سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے وہ ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھانا۔ کب کب؟
پہلی تکبیر میں جب شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب رکوع میں جائیں گے یعنی رکوع میں جانے سے پہلے، اور کب؟ کتنے ہو گئے یہ؟ 2۔ نمبر 3 والرفع منہ، جب رکوع سے سر اٹھائیں گے تب بھی کتنے ہو گئے؟ 3۔ وعند القیام من التشہد الاول الى الثالثہ، اور جب ہم تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت، یعنی تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں نا اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 4۔ بہت ساری احادیث جن کو احادیث متواترہ کہا جاتا ہے، ان احادیث سے یہ 4 قسم کا رفع الیدین ثابت ہے، صحیح احادیث سے۔ یہ 4، پہلا اور رکوع میں جانے سے پہلے، اور سر اٹھانے کے بعد، اور تیسری رکعت دوسرا تشہد کے بعد، تشہد اول، پہلے تشہد کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اس وقت ہاتھوں کا اٹھانا، یہ صحیح بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے۔ چلیے، جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، میں نے مختصر جواب دیا جا رہا ہے، غور کر رہے ہوں گے آپ، حدیث ضعیف ہے، کیوں تفصیل ہے۔ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں ان کے پاس ایک دلیل ہے۔ کیا دلیل؟ ترمذی کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھائے، یعنی رفع الیدین نہیں کیے۔ یہ حدیث خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم احناف ہیں، احناف بھائی ہیں ہمارے، تو وہ لوگ جو ہے رفع الیدین ترک کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ترمذی کی جو حدیث ابھی میں نے بیان کی وہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے، جبکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں متواتر احادیث، متواتر کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ بہرحال متواتر احادیث جو ہے رفع الیدین کی ثبوت کو بتاتے ہیں۔ ایک بات کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مشہور شاگرد گزرے ہیں، ایک امام مالک، اب امام محمد، ایک امام محمد اور دوسرے امام ابو یوسف حنبل، ان دونوں کے ایک شاگرد گزرے ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ امام عصام بن یوسف البلخی، امام عصام بن یوسف البلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگردوں کے شاگرد ہیں خاص۔ ان کا یہ فتویٰ تھا کہ آدمی جب رکوع کرے گا تو وہ ہاتھ اٹھائے گا، رکوع سے سر اٹھائے گا تو ہاتھ اٹھائے گا۔ اسے پوچھا گیا کیوں، جبکہ آپ کے شیوخ تو اس سے منع کرتے تھے؟ کہا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیثیں نہیں ملی، مجھے حدیثیں ملی ہیں، لہذا حدیثوں کی روشنی میں میرا یہ فتویٰ ہے۔ امام عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں حنفی مسلک میں، تو ان کا یہ فتویٰ ہے کہ آدمی نماز میں ان صورتوں میں، ان حالات میں رفع الیدین کرے گا، کیونکہ یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز جو پھیلائی جاتی ہے لوگوں میں یا پھیلائی گئی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں لوگ، عوام میں پھیلا دی گئی ہے ایک چیز، کیا رفع الیدین کرنا پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، جبکہ اس کی کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز پھیلائی گئی، وہ رفع الیدین جو کرنا تھا وہ ان لوگوں کو کہا گیا، منافقین کو جو نماز پڑھنے آتے تھے بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ رفع الیدین کرو، رفع الیدین کرے تو بت پورے گر گئے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ کیا کرو، رفع الیدین کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بات، اس بات پر ہی غور کرو تو سمجھ میں آتی ہے کہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ پہلی بات، ہم جو رفع الیدین کا بات بتاتی ہیں، علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہیں، منافقین کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ، منافقین نماز پڑھتے تھے، صحیح بات ہے، پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھتے تھے، جاتے تھے، منافقین تھے۔ منافقین جب نماز پڑھنے آتے تھے تو لوگوں میں یہ جو پھیلایا گیا کہ بت لے کر آتے تھے۔ کہاں لے کر آتے تھے بت؟ بغلوں میں لے کر آتے تھے۔ بغلوں میں اگر کوئی شخص بت لے کر آئے، پہلی مرتبہ اللہ اکبر ساری دنیا میں ہاتھ اٹھائے، یہ ابھی جو طریقے میں نے بتائے نا، ہاتھ باندھنے کے پانچوں طریقے پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ تکبیر تحریمہ جس کو اپن بولتے ہیں، اس کے کوئی مخالف نہیں ہے، تو جب تکبیر تحریمہ شروع میں ہاتھ اٹھاتے تو بت گرتے نہیں گرتے؟ پھر اس کے بعد کیسے ہاتھ اٹھاتے تھے بولو؟ اس کے بعد کیسے کہا گیا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ بت گر جائیں گے؟ بیکار کی بات ہے، پھیلا دی گئی ہے لوگوں میں۔ چلیے، اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھی چیز جو نماز کی سنتوں میں سے ہیں وہ یہ کہ رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا۔
یہ سنت ہے، ایک مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہے. رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی العظیم. ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ نماز کی سنت ہے. اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو دعائے مغفرت پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب. ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا، جیسے رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں، زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ سنت. اسی طریقے سے رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ کو ٹھیک کر رکھنا، رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھی رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کی سنت، جو میں نے بتایا تھا شاید کل. جی اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں نے زبانی طور پر بتایا تھا اس کو بھی، سجدے کی حالت میں اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پیٹ اور رانوں سے الگ رکھنا. یہ نہیں کہ پیٹ پر لگانا، یہ نہیں کہ رانوں پر رکھنا، اس کو رانوں سے الگ پرے رکھنا، اور پیٹ پر بھی جو ہے ہاتھ نہ ہو، ہمارے کوہنیاں نہ ہو، بازو جو ہے یہ دور ہو. یہ بھی جو ہے نماز کی سنتوں میں سے ہے. بعض لوگ جیسے میں نے بتایا نا، عورتیں بھی بعد نماز پڑھتی ہیں تو بالکل دونوں کوہنیوں کو یا تو رانوں پر رکھ دیتے ہیں یا تو پیٹ پر رکھتے ہیں. بالکل سمیٹ کر پڑھنا ایسا نہیں، بلکہ کوہنیوں کا اٹھانا حدیثوں سے ثابت ہے، اور ہاتھوں کا پھیلا کر نماز پڑھنا، الا یہ کہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو رہی ہے. ورنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوہنی زمین پر رکھنا یا ران پر رکھنا یا پیٹ پر رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو الگ رکھنا، اٹھا کے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی جب پہلے تشہد میں بیٹھے اور دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو اس وقت اپنے بائیں پیر کو اٹھائے گا، کھڑا رکھے گا، اور دائیں پیر کو بچھائے گا، جیسے پڑھتے ہیں لوگ، یہ تو سبھی عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ایک سنت کیا ہے، بہت اہم ہے سنت، اس پر بھی بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تورک. کیا ہے؟ تورک. میں تورک سمجھا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیے. تورک کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا پیر کھڑا رکھنا، سیدھا پیر کھڑا رکھنا، بائیں پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے نکالنا اور اپنے اس حصے کو زمین پر رکھنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تورک. یہ کب کریں گے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی آخری رکعت میں. فجر میں نہیں ہوگا، جمعہ میں نہیں ہوگا، عیدین کی نماز میں نہیں ہوگا، یا دو دو رکعت جیسے تراویح پڑھی جا رہی ہے اس میں تورک نہیں کریں گے. تورک مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ سیدھا پیر، کیونکہ پیر ایسا رہتا ہے نا پورا، تو پیر کی انگلیاں یہاں ہیں تو اس کو کھڑے رکھ رہے ہیں، تو سیدھے پیر کے نیچے سے بائیں پیر کو نکال رہے باہر اور اس حصے کو زمین پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں، اس کو تورک کہتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب تشہد کے لیے ہم بیٹھیں تو اس انگلی کو، جس کو سبابہ کہتے ہیں، انگشت شہادت، انگشت شہادت کو اٹھا کر اس سے اشارہ کرنا، ایسے اٹھانا. کب سے؟ یہ جیسے تشہد کے لیے بیٹھے. یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کب؟ کیا غلطی؟ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ شروع ہوتا ہے اس وقت انگلی اٹھا دیں. جب اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں اس وقت انگلی اٹھا دیں. التحیات للہ جیسے شروع ہو جاتا ہے انگلی، جبکہ حدیثوں میں جتنی حدیثیں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی التحیات شروع فرماتے تھے اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے. اور حرکت کا دینا انگلی کا، یہ بھی ابو داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نسائی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھا کر جب دعا پڑھتے تھے التحیات وغیرہ تو انگلی سے حرکت بھی دیا کرتے تھے. یہ نسائی اور ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے. مزید ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابلیس کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ابلیس کو یہ جو مسلمان اپنی نماز میں انگلی اٹھا کر حرکت کر دیتے ہوئے دعا کرتا ہے، اس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہم جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں تشہد الاخیر میں، وہ بھی جو ہے سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، جو دعا پڑھتے ہیں نا درود ابراہیمی کے بعد نماز کے آخر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی جو ہے سنت صلاۃ میں سے. اسی طریقے سے فجر کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، استسقاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی جہری قرات کرنا، یعنی بلند آواز سے قرات کرنا امام کا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کی سنتوں میں سے سنت ہے. اسی طریقے سے معلوم چیزیں ہیں یہ، ظہر اور عصر کی جہاں تک نماز ہے ان نمازوں میں سری یعنی بآواز بلند قرات نہ کی جائے بلکہ آہستہ امام پڑھے، یہ بھی جو ہے منفرد آدمی پڑھے، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو نماز میں آیتیں یا سورتیں پڑھی جاتی ہیں جس کو غم سورہ کہتے ہیں ہم لوگ، یہ بھی نماز کی
سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سنتیں وہ جو ہے آیتیں ٹھیک طریقے سے تجوید کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھی جائیں, اور بھی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے, غلط طریقے سے اس کا تلفظ نہیں ہونا چاہیے, یا احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ تجوید کے احکام کو چھوڑ کر جو ہے آپ ایسی ہی پڑھ رہی ہیں, نہیں, بلکہ صحیح طریقے سے جہاں اظہار ہے اظہار, جہاں اخفا ہے اخفا, جہاں غنہ ہے غنہ, جو اور اسی طریقے سے عین کو عین کی جگہ سے نکالنا, قا کو قا کی جگہ سے, خا کو خا کی جگہ سے, اس طریقے سے اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے نمازوں کو پڑھنا. یہ کچھ نماز کی سنتیں تھیں جو یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد بڑا اہم درس ہے ہمارا, اور وہ ہے الدرس الحادی عشر, 11واں لیکچر, اور وہ ہے مبطلات الصلاۃ, نماز کو باطل کرنے والی چیزیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. کیا مطلب باطل؟ نماز انسان کی صحیح نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے, اس کی خراب ہو جاتی ہے نماز. وہ کل 8 ہیں. کتنے ہیں وہ؟ 8. ان میں سے پہلی چیز انسان کو یاد ہے کہ وہ نماز میں ہے, بھولا نہیں ہے, وہ جان بوجھ کر بات کرتا ہے. نماز میں بات کرنا جان بوجھ کر, اس انسان کے لیے جس کو یاد ہے کہ وہ نماز میں ہے. آدمی بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ علماء کیسے لکھے ہو سکتا؟ بھائی بھول کبھی بھی ہو سکتی انسان کی. بھول, روزے میں بھول کے کھانا کھا لیتے نا, پانی پی لیتے, تو کیا بھول کر آدمی نماز میں گفتگو نہیں کر سکتا کہ وہ بھول جائے کہ میں نماز میں ہوں؟ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی, امکان اس کا ہے. مسئلے کو سمجھنے کے لیے واضح بتائی جا رہی. اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز میں گفتگو کی یا بات کی, اس کی نماز باطل. نمبر اسی طریقے سے ہنسنا نماز میں ہنسنا, نماز میں ہنسنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. سب کی دلیلیں موجود ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, علماء کا اجماع ہے, سب دلیلیں موجود ہیں اس میں. ٹھیک ہے, وقت چاہیے دلیلیں, ہر ایک کی دلیل دیں گے. تو 8 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر بات کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ ہنسنا. چوتھی چیز کھانا یا پینا. تیسری چیز کھانا یا پینا. نماز میں کھائے, جب میں سے نکال کے تھوڑا کرتے بس بچے, تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جاتی. یا پیے نماز میں, کیونکہ یہ چیزیں نماز میں منع ہے. اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں یہ حرکت کرتا ہے تو کیا ہوگی؟ نماز اس کی باطل. انکشاف العورہ, پردہ اس کا کھل جا رہا ہے, سطر کھلنا. ہم نے بتایا تھا کہ سطر ڈھانکنا نماز کے کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ سطر, اور سطر کی تفصیل بھی بتا دی تھی. مرد کا سطر کیا ہوگا, عورت کا سطر. اگر حالت نماز میں کسی کا سطر کھل گیا, اس کی نماز باطل. اسی طریقے سے الانحراف الکثیر عن جہت القبلہ, قبلے سے زیادہ ہٹ جانا. قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف. آدمی نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا ہٹ گیا, پڑھتے پڑھتے کوئی بات, لیکن زیادہ ہٹ گیا, جیسے قبلہ یہ طرف ہے, اب کسی کا رخ ایسے ہو گیا اس طرف, ایسے, یہ نماز کا ہے نا, ایسے کسی نے پڑھی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے العبث الکثیر المتوالی فی الصلاۃ, نماز میں مسلسل بیکار کی حرکت کرنا, بلا وجہ. نماز میں بلا وجہ مسلسل کیا کرنا؟ حرکت کرنا. کیا مطلب؟ بلا ضرورت, بلا حاجت. حاجت اگر ہو, ضرورت ہو, تو نماز کی حرکت ہو سکتی ہے. نماز میں ضرورت ہو, جیسے سامنے آپ نماز میں ہیں, جماعت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سامنے سے کوئی آدمی نکل کے چلے گیا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, جگہ خالی ہو گئی نماز میں, صف میں جگہ. کیا آپ اس صف کو پوری کرنے کے لیے نماز میں حرکت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہاں تک آیا کہ اس کے لیے تو فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ نیکی دے گا اور اس کا درجہ بلند کرے گا, اور گناہوں کو مٹائے گا. اسے ایک گناہ کو ملائے گا, ایک درجہ بلند کرے گا, ایک نیکی ملے گی جس نے نماز کی جگہ کو پر کیا, خالی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور بھی حدیثیں ملتی ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ممبر پر نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کرنے کے لیے نیچے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. ممبر سے آپ کا نیچے اترنا حرکت ہے یا نہیں ہے؟ حرکت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام جب گھر میں نفل نماز پڑھ رہے تھے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے حرکت کی اور دروازہ کھولا. نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کیونکہ وہ باہر تھی. تو یہ دروازہ کھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہر بات ہے آگے بڑھے ہوں گے کچھ قدم، تو یہ ضرورت کی حرکت ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث تو آپ کو معلوم ہی ہوگی، ابو داؤد کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ، معلوم ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ بچی تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پر اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، اور جب سجدے کا وقت آتا تو نیچے رکھتے تھے. معلوم ہے حدیث یا نہیں معلوم ہے تو آج معلوم ہوگا کیا مسئلہ ہے بھائی. حدیثیں بہت ساری ہیں ایسی، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. لیکن یہ نفل نماز میں آپ نے کیا تھا کیا؟ امامہ کو یہاں بٹھا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نماز پڑھ رہے تھے، رکوع بھی کیے، ٹھیک ہے. جب سجدے کا وقت آیا فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب سجدے کرنے کے لیے تھا تو سجدے کے لیے تو ان کو نیچے، بچی کو، امامہ جو بچی تھی، امامہ کو، بیٹی کو نیچے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سجدہ کر دیا. ٹھیک ہے، بیٹی نے، سگی بیٹی نہیں، بیٹی بول سکتے ہیں، دادا کو بھی ابا بول سکتے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے. دادا کے دادا کو بھی ابا بول سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مت بنا بیٹی کیسے بول دیا، معلوم ہے کیا بول رہے ہیں، پوری تیاری سے بولتے ہیں، ایسے نہیں، معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے. علماء نے بیان فرمایا ضرورت کے تحت حرکت نماز میں جائز، بلا ضرورت حرکت کرنا، کھجا رہا ہے، تکلیف ہو رہی، ٹھیک ہے کھجا لو، لیکن بلا ضرورت حرکت کرنا، فون نکال کے دیکھنا پھر رکھنا، فون نکال کے دیکھنا ضرورت ہے نہیں ہے. یا اس کے علاوہ داڑھی کو ٹھیک کرنا، غترے کو ٹھیک کرنا، کپڑوں کو ٹھیک کرنا، کنٹینیو حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت عبث ہے نماز میں، یہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے اس سے، لہذا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. آخری چیز، آٹھویں، جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے وضو کا ٹوٹ جانا. اگر دوران نماز میں کسی مرد یا عورت کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ ان کی نماز باقی ہوگی نہیں، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے نا، طہارت شرط ہے. اب طہارت ہی ختم ہو گئی، وضو ٹوٹ گئے. اور یہاں ایک بات، جس کو معلوم ہو جائے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نکل جائے. بعض بچے شاید شرما کر پہلی صف میں بچہ ہے، اب پیچھے پوری 10-15 صفیں ہیں، وضو ٹوٹ گیا اور کنٹینیو کر لیتا نماز میں، پیچھے کیسے جاؤں لوگوں کے پیچھے؟ نہیں، ختم نماز. آپ کو جانا ہے، بلکہ حدیثوں میں جیسے لفظ آیا، جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ ناک پر ہاتھ رکھے اور صفوں سے نکل جائے، اپنے ناک پر ہاتھ رکھے اور صفوں سے نکل جائے. وہ صفیں پیچھے کے لوگ مکمل کر لیں گے، آپ کا وضو ٹوٹ چکا، آپ کی نماز نہیں ہوگی بغیر وضو کے، کیونکہ طہارت شرط نماز کی. تو وضو ٹوٹ جائے تو شرمانا نہیں چاہیے، کہ فطری چیز ہے، طبیعی چیز ہے بھائی، سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. آپ اپنی نماز کو اسی وقت توڑ دیں. اور یہی حال طواف کا بھی ہے، اگر بدلا جو نماز کا ہو رہا ہے صحیح میں، البتہ وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح میں وضو شرط ہے، طواف میں وضو شرط ہے. بہرحال تو یہ نماز کے متعلق یہاں چونکہ مسئلہ بتایا جا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، متفق علیہ. کسی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک، اگر اس کی وضو ٹوٹ گیا تو اس وقت تک قبول نہیں ہوگی اس کی نماز، یا صحیح نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو یہ 8 چیزیں نماز کے کیا ہیں؟ مبطلات ہیں. کیا ہیں؟ مبطلات، یعنی نمازیں اس سے باطل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وضو کی شرطیں، وہ سن کر ہم انشاءاللہ وتر کی نماز پڑھ لیں گے. وضو کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، نماز کا مطلب ختم ہو گیا. نماز میں ہم نے شرطیں پڑھی، ارکان پڑھے، واجبات پڑھے، اور نماز کی سنتیں پڑھی، اور نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو ہم نے پڑھ لیا. یعنی کل 5 ٹاپکس ہم نے نماز میں کے بارے پڑھے. اب وضو، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. وضو یا وضو، وضو زبر اگر واو پر ہو تو وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے. وضو پریکٹیکل جو وضو کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، فائدے کی چیز ہے، یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ وضو کو وضو بھی بولتے تو کوئی اس سے جو ہے وضو باطل ہوگا، نماز باطل ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وضو کے لیے جو شرطیں علماء نے بیان فرمائی ہیں حدیثوں کی روشنی میں، اور مصنف رحمۃ اللہ نے جو بیان فرمایا یہاں پر، وہ 10 ہیں. کل کیا ہیں؟ 10 ہیں. ان میں کچھ شرطیں پہلے گئی. مسلمان ہونا، یعنی آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہے، تو وضو بھی نہیں ہے اس کا. کافر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. مسلمان ہونا. نمبر 2 عاقل ہونا. کیا؟ عاقل، یعنی پاگل دیوانے کا وضو اور نماز کوئی بھی عبادت اس کی صحیح نہیں ہوتی. نمبر 3 سن شعور کو پہنچنا، سمجھ بوجھ کی عمر. یاد ہے وضو میں بھی ہے وہ چیزیں. اسی طریقے سے نیت کرنا وضو کی. کتنے ہو گئے؟ 4.
وضو کی نیت کیسے کریں گے؟ زبان سے بتا دیا ہم نے، وضاحت کر دی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے اسی طریقے سے طہارت کو، نیت کو باقی رکھنا، یہ نہیں کہ نیت ختم کر دینا. تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے کا یہ کہ نیت کو توڑنا نہیں دوران وضو، جب تک وضو ختم نہ ہو جائے آپ کی وضو کی نیت جو دل میں ہے وہ باقی رہے. ٹھیک ہے؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز کا ہونا جو آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے وضو کر رہے تھے آپ، وضو کی شرط ہے یہ، آپ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کام اگر ہو جائے گا تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے پانی کی طہارت، جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی پاک ہونا اور حلال ہونا ضروری ہے. پانی چرا ہوا پانی نہ ہو اور پانی ناپاک نہ ہو، گندا پانی، کیونکہ اس سے وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. اور گندا پانی یا پاک پانی بتایا تھا میں، اب اس کو اور وقت چاہیے نا. بہرحال کل بتائیں گے انشاءاللہ، ابھی وقت نہیں. کل ہم انشاءاللہ بتائیں گے پانی کی قسمیں، ٹائپس آف واٹر، پاک پانی، ناپاک پانی. ٹھیک ہے؟ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے، وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اس کے بغیر پانی پاک نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے وضو کے پارٹس جو ہیں نا ان تک پانی پہنچے، کوئی ایسی چیز پارٹس آف وضو پر لگی ہوئی نہ ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک رہی ہو. جیسے بچیاں جو ہے یا لیڈیز جو ہے وہ لگاتے، کیا بولتے اس کو، نیل پالش. نہیں بولتا میں، وہ پالش تو نہیں نا، نیل پالش لگاتے. نیل پالش وضو کرنے سے پہلے اگر بچی لگائی سمجھے، اب وضو کری، ناخن کو وضو لگنا نہیں ہے، پانی لگنا نا، پانی نہیں لگ سکتا اس کا، تو یہ غلط ہے. اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس کو نکال دے. ٹھیک ہے؟ ریموور اگر کوئی ہے تو اس سے دور کر دے اور وضو کرے، کیونکہ پانی کو پہنچنے سے روکنا نہیں کوئی چیز. نیل پالش پانی کو ناخنوں تک پہنچنے سے روکتی ہے، اس کا خیال رکھیں. چلیے نیل پالش لگا سکتے ہیں، دلیل نہیں، وضو میں نہیں، ایسی پاؤڈر لگا سکتی ہے عورت بغیر علم کے. بولنا ہی نہیں، ہم تو بہت ڈرتے ہوئے ایک ایک مسئلے کو بتانے کے لیے، بغیر علم کے نہیں بات کرنا. میک اپ کر سکتی ہے عورت، یہ بھی کل رکھیں گے، سوال نہیں. جیسے میک اپ، میک اپ بھائی، میک اپ ایک ورڈ ہے انگلش کا، میک اپ مطلب زینت عربی میں، اردو میں تجمیل کے کیا بولتے ہیں اس کو، اردو میں بھی میک اپ ہی بولتے ہیں. عورت میک اپ کر سکتی نہیں کر سکتی کل بتا دوں مسئلہ، کیونکہ اس کے لیے بھی 5-7 منٹ تو پکا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کل بتائیں گے اس کو. تو کل کتنے مسئلے ہو گئے؟ 2. کون سا؟ پانی کی قسمیں، یاد دلانا، پانی کی قسمیں اور دوسرا میک اپ. چلیے بہرحال کیونکہ اب وہ اس پہ جائیں گے تو پھر وقت تو نکل جائے گا ہمارا. تو پانی جلد تک یا اعضائے وضو، جن چیزوں میں وضو کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ ان تک اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ بھی شرط ہے کہ اس کو دور کیا جائے. آپ اس کو ہٹا دیجیے تاکہ پانی لگے، وضو کا پانی. ٹھیک ہے؟ چلیے نماز کا وقت داخل ہونا اس انسان کے لیے جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے. وضو جس کا ٹوٹ چکا ہے اب اس کو وضو کرنا ہے تو نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ وضو کر لے اور اپنی نماز کو پڑھ لے. یہ نماز کے، یہ وضو کی کیا ہیں؟ شرطیں ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہیں. کل انشاءاللہ وضو کی فرضیں، وضو کے فرائض کیا ہیں اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، بہت اہم ٹاپک ہے یہ بھی، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کی قدر کرتے ہوئے، علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسائل ہیں پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے وضو کو، ہماری عبادات کو کتاب و سنت کی روشنی میں رکھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندگی اور عبادت کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.